ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محتشم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیسری تراویح پڑھیں گے جس میں حفاظ 2 پارے تلاوت کریں گے، پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6. ان 2 پاروں میں 2 صورتیں ہوں گی، کچھ حصہ سورہ نساء کا اور کچھ حصہ سورہ مائدہ کا. سورہ نساء کی کل ہم نے 23 آیات مقدسات تلاوت کی تھی. آج 153 آیات جو رہتی ہیں وہ ہم تلاوت کریں گے، اور جس کے چیدہ مضامین کچھ یوں ہوں گے. اس میں رب ذوالجلال نے تعدد ازواج کا ذکر کیا ہے، حق وراثت اور متعلقہ امور ہیں، محرمات ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت کیا ہے، یتیم کے حقوق پر بات ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، تابوت کیا ہے، اطاعت اور اس کی حدود کیا ہے، منصب رسالت اور حکم جہاد، دارالاسلام اور دارالکفر کا ذکر ہے. اور یہاں جو بات بڑی ہی خاص اور توجہ والی ہے، ساری ہی باتیں بہت آسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان کی بہت حرمت رکھی ہے، اس کی جان اور عزت کی بہت زیادہ حرمت ہے. اور نماز قصر کا ذکر ہے، صلاۃ خوف ہے، اخلاقی اور عملی عیوب ان کا ذکر ہے، امت مسلمہ کا منصب کیا ہے، اور منافقین کا کردار اور ان کا انجام، اور اہم ہدایت اس میں دی گئی ہے. ایسی مجالس جس میں بیٹھنا مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے. آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں، ایسی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں جہاں قرآنی آیات کی حرزہ سرائی کی جا رہی ہو، تو اس جگہوں کے اوپر بیٹھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. آج بھی بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں شعار اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی، اور ہم کسی کی اس طرف توجہ بھی نہیں کروانا چاہتے کہ یار یہ بات تم درست نہیں کر رہے ہو. ہمارے اندر اتنی بھی ایمانی جو ہے وہ قوت نہیں ہوتی کہ ہم وہ بھی کریں. تو آگے جو ہے سورہ مائدہ ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے. اس کی کل آیات 120 ہیں اور 82 آیات مبارکہ آج ہم تلاوت میں سنیں گے. اور اس کا مائدہ نام جو ہے سورہ کا، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آگے جا کے اس کا ذکر کیا ہے ایک آیہ مقدسہ کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ زیادہ تر احکام اور قوانین پر مشتمل ہے یہ آیت، اور قرآن کے معروف اسلوب کے مطابق بیچ بیچ میں تذکر تاریخی واقعات اور مشفقانہ نصیحت بھی کی گئی ہے. اور مدینہ میں ایک ریاست نئی قائم ہو چکی تھی، اس لیے ریاستی امور چلانے کے لیے ضروری اور بنیادی ہدایات اس کے اندر دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ مناسک حج، وضو، غسل، تیمم، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی قیود کیا ہیں، اہل کتاب کے ساتھ کھانے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت، جوئے کی حتمی حرمت اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اور قانون شہادت کی تفصیلات ہیں، اور اہل کتاب کو ان کی غلط کاریوں کے اوپر آخری تنبیہ کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اس روش کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کی ان کو دعوت دی گئی ہے. تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.